بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے. یہ حدیث مبارکہ میں یہ واقعہ بیان ہوا اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ 3 افراد تھے بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا. تو ان میں جو پہلا شخص تھا کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا. تو ایک دن فرشتہ انسانی روپ میں آیا، چونکہ امتحان مقصود تھا. وہ آیا اور اس نے کہا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں اس مرض سے مجھے نجات ملے، بڑی تکلیف میں ہوں، مطلب لوگ میرے قریب نہیں آتے، مجھ سے گھن کھاتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو مجھے بھی صحت ملے، میں بھی اچھی زندگی گزاروں. فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، دعا کی، اللہ نے صحت دے دی. اس نے پوچھا اور کوئی خواہش؟ اس نے کہا مال مل جائے. فرشتے نے ایک اسے اونٹنی دی حاملہ، برکت کی دعا کی اور چلا گیا. آگے گیا تو ایک اور شخص تھا، وہ اب سر سے گنجا تھا، یعنی بال نہیں تھے. جو بیوٹی ہوتی ہے بالوں کی وہ اس کے پاس نہیں تھی. فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا گنجا کیا چاہے گا، بال چاہتا ہوں میں بھی، بال میرے بھی خوبصورت بال ہیں. فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا کی، بال آ گئے. پوچھا اور کچھ؟ اس نے کہا مال چاہیے. اب بال تو آ گئے، اب مال چاہیے. تو فرشتے نے اس کو ایک گائے دی حاملہ، دعا کی اور آگے چلا. آگے جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اور شخص ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، یعنی نور بصارت نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا، بلائنڈ ہے. فرشتے نے اس سے پوچھا بھائی کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میں نابینا ہوں. ایک نابینے کی کیا خواہش ہو؟ یہی کہ وہ دنیا دیکھے، اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کو میں بھی دیکھ سکوں. فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، دعا کی، ٹھیک ہو. اور پوچھا اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا مال مل جائے. تو ایک بکری دی حاملہ اور اس کے لیے دعا کی، برکت کی اور فرشتہ وہاں سے چلا گیا. تو جو کوڑ والا تھا، پہلا جو شخص تھا جس کو اونٹنی ملی تھی، اس کے مال میں اتنی برکت ہوئی، اللہ نے اتنے اونٹ اور اونٹنیاں دیں کہ پوری وادی اس سے بھر گئی. اور وہ جو دوسرا شخص تھا جس کے پاس گائیں تھی، یعنی اتنی برکت ہوئی کہ پوری وادی گائیں اور بچڑوں سے بھر گئی. تیسرا شخص جو تھا جس کو نابینا تھا، اس کو بکریاں، بکرے، مطلب بھیڑ بکریاں، پوری وادی بھر گئی اس سے. اب جب وہ خوشحال ہو گئے تو اللہ نے ان کا امتحان لینا چاہا. وہی فرشتہ جو پہلے آیا تھا وہ دوبارہ آیا اور آیا سب سے پہلے کوڑ والے کے پاس. انہوں نے کہا جی میں مسافر سفر میں ہوں، اللہ نے آپ کو اتنا سارا مال دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس رب کے نام پہ ایک اونٹ مجھے دے دیں. میں سفر میں ہوں، میری سواری کے کام آئے گا، میری ضروریات پوری ہو جائیں گی، آپ کے لیے دعا کروں گا. اس نے کہا یار میرے اپنے معاملات ایسے ہیں، آج کل قرضہ ورضہ ہوا ہے اور پورا نہیں پڑتا میں اپنے معاملات بڑے مشکل سے چلا رہا ہوں، میں آپ کو کیسے معذرت کر لی. اس نے فرشتے نے کہا میں تمہیں پہچان گیا، کیا تم وہی نہیں ہو جو کوڑ کا، جس کو مرض تھا، جو ایک انتہائی غریب آدمی تھا، اللہ نے تمہیں کرم کیا، تمہیں صحت دی، مال دیا، تو اس رب کے نام پہ ایک اونٹ دینے میں کیا حرج ہے؟ وہ کہنے لگا یہ مال تو ہمارے آباء و اجداد کا ہے، ہم تو جدید پشتی خاندانی لوگ ہیں، اور یہ صحت تو مطلب شروع سے صحت مند لوگ ہیں، تو خاندانی ہمارا صحت مند. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے واپس اسی حالت پہ کر دے. اللہ، یہ کہہ کے فرشتہ وہاں سے آگے گیا، وہ اپنی پرانی حالت پہ آ چکا. فرشتہ آگے گیا تو وہ جو گنجا تھا اس کے پاس پہنچا، دیکھا تو مال کا ڈھیر ہے اور وہ بھی بڑے جاہ و جلال میں. فرشتے نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میں چاہتا ہوں ایک گائے مجھے دے دو اللہ کے نام پہ، تمہیں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اس کو بیچ کے اپنی سفر کی ضروریات جو ہے وہ پوری کر لوں. اس نے بھی رونا دھونا شروع کر دیا، کہا جی میرا اپنا معاملہ ہے، قرضہ ہے، معاملات ہے، مہنگائی ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں لوگ بات کرتے ہیں، اسی طرح کا عذر پیش کیا ہوگا اس نے. فرشتے نے کہا میں تمہیں پہچان گیا، کیا تم وہی نہیں ہو جس کے سر پہ بال نہیں تھے، ہیں جو سر سے گنجا تھا؟ تم وہی نہیں ہو جو انتہائی غریب تھے، اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں مال عطا کیا؟ اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو میاں، یہ سب تو ہمارا خاندانی معاملہ ہے، ہم تو جدی پشتی امیر رئیس لوگ ہیں، اور یہ حسن و جمال بیوٹی تو ہے ہی ہماری. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے واپس اسی حالت میں کر دے. فرشتہ آگے گیا. اب تیسرا شخص سنیے گا، وہ جو آنکھوں سے نابینا تھا، جسے بعد میں نور بصارت ملا، اس کے پاس فرشتہ گیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں، اللہ نے تمہیں مال دیا، مہربانی کیجیے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ مجھے بھی عطا کیجیے. نابینا نے جب یہ سنا تو وہ رونے لگا. اس نے کہا کہ سب کچھ میرے مالک کا ہی، اسی نے دیا ہے، تو اس کے نام پہ لینا چاہتا ہے تو جو تیرا دل کرے وہ تو لے جا، اور جو تیرا دل کرے وہ چھوڑ دے، تو سب اسی کا ہے. تو اس کے نام پہ ایک بکری مانگ رہا ہے، بھائی جو تیرا دل کرتا ہے تو لے جا. فرشتے نے کہا مجھے تیرے مال سے کوئی لینا دینا نہیں، تیرا امتحان مقصود تھا، تو کامیاب رہا اور تیرے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے.
تو کبھی اللہ رب العزت مال دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں معاشرے میں جب مال ملتا ہے تو لوگ تو پھر اپنی اوقات بھی بھول جاتے ہیں، معاملات بھی بھول جاتے ہیں، اور کبھی اگر کچھ صدقہ و خیرات کرنا پڑے تو ان کو ایسی موت آتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا وہ شاید اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں گے۔ یعنی جس رب نے دیا ہے اس کے دیے ہوئے میں سے آپ دے دو، آپ کے مال میں کوئی کمی تھوڑی ہوگی۔ وہ تو فرماتا ہے جو شکر کرتے ہیں، جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، میں انہیں مزید عطا کرتا ہوں۔ یہ مال میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اور موجودہ حالات میں بھی گلے شکوے چیزیں لوگوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھتی جا رہی ہیں، لہذا بہت زیادہ سنبھل کر، بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ رب تعالیٰ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ سارے زندگی کے رنگ ہیں۔